بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج ہم سورۃ الاخلاص کی مختصر جو ہے نا وہ تفسیر دیکھتے ہیں اور ساتھ ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر امر کا سیدھا قال قول جیسے بات ہوتی ہے وہاں سے قل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ جو ہے، احد، وہ ایک ہے۔ اسلام سے پہلے تو بہت زیادہ یہ چیز تھی کہ اللہ کے لیول کا کسی ہستی کو سمجھا جاتا تھا اور مختلف خدا بنائے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ نے ابھی بھی چیک کرنا تو آج کل یہ ہندوؤں میں چیز ملتی ہے۔ تو اللہ جو ہے نا وہ ایک ہے۔ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی کہ اللہ کا بیٹا کہہ کے اس لیول پہ لاتے، اور اسی طرح یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اس لیول پہ لاتے۔ فرشتوں کو کچھ بیٹیاں کہتے، اور اللہ کیا ہے، ہمارے یہاں پہ تھوڑا سی کنفیوژن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے آپ نے کوئی مدد مانگ لی تو وہ اللہ بن گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا اور کائنات کو بنایا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کائنات بنانے میں اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت تھی، کسی کوئی اور بھی شامل تھا، اگر وہ شامل نہ ہوتا تو یہ چیزیں نہیں بننی تھی یا انسان نہیں بننا تھا، تو پھر جو ہے نا وہ شرک ہوتا ہے۔ ویسے یہ یعنی کہ آپ کسی سے ہیلپ لے لیتے ہو تو ہم اس کو شرک نہیں کہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے، اللہ۔ تو جو کچھ بھی کسی کو دیا، کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو شیطان کا سسٹم ہے اس سے کوئی ہیلپ نہیں لینی، اس کو بلانا بھی نہیں، اسے سپورٹ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ شیطان کے سسٹم میں کیا آتا ہے؟ شیطان آتا ہے، اور وہ انسان آتے ہیں جنہوں نے واقعی خود کو اللہ کہا، حکم چلایا زمین پہ اور غرور و تکبر کیا، جیسے حامان، نمرود، فرعون، شداد وغیرہ ہو گئے یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بت ہیں۔ تو یہ شیطان کا ایک سسٹم ہے۔ تو اس سے کسی طرح کی بھی سپورٹ لینا یہ کیا آئے گا؟ شرک میں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں بے نیاز کو۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں جو اسے مجبور کر دے، اس کے کوئی بھی ایسی کہہ لو، آپ رشتہ دار کہہ لو یا کوئی بھی انسان کہہ لو، یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی رکاوٹ نہیں ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے، ایسا کوئی رشتہ دار نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے کسی فیصلے پر مجبور ہو جائے یا اس کو کوئی پرواہ ہو جائے بہت زیادہ، یہ بے نیازی۔ تو ایسا اللہ کے لیے کوئی لنک نہیں، اور اس کا معاذ اللہ مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ بڑا ظالم ہے۔ الرحمن الرحیم، یعنی وہ اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، جیسے وہ احد ہے اسی طرح فیصلے اپنے میں یکتا ہے۔ وہ خود یعنی کہ فیصلہ کرتا ہے، اسے کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یلد ہوتا ہے جننا، یلد کہتے ہیں اولاد کو، لم یلد نہیں اس کی کوئی اولاد، یا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا۔ والدن ویسے بھی نا بیٹے کو کہتے ہیں، بنتن بیٹی کو کہتے ہیں، تو یہاں سے یلد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ جیسا آپ دیکھیں نا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ماشاءاللہ مسلمان ہیں، جتنے مرضی بھی کوئی جاہل مسلمان ہے، ہر لیول کے مسلمانوں میں یہ چیز کامن ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ تو یہاں بیٹے سے مراد بیٹا ہی ہے، جیسے عیسائی یہودی نے کہا۔ لم یلد ولم یولد، یولد کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یولد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی آپ کسی کی اگر اولاد ہو تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے یولد ہو۔ ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔
کیونکہ اللہ کسی کا بیٹا ہوتا تو اس کی کبریائی کم ہو جانی تھی، اس کا اکبر ہونا کم ہو جانا تھا، اس کا بے نیاز ہونا رہنا ہی نہیں تھا، اس نے مجبور بھی ہو جانا تھا۔ تو اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو یہ مشرک تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے مشرکین کا حصہ ہے نا وہ اللہ کو نہیں لگتا، اللہ کا حصہ ہمارے مشرکین کو لگتا ہے۔ یعنی وہ ایک پاور دیتے تھے معاذ اللہ، ایک اللہ کے جھوٹا نام لے کے تو اپنے بتوں کو وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ اور نہیں یکن ہے، وَلَمْ اور نہیں یکن ہے، وَلَمْ یکن لَهُ کن ہے لا کے لیے ہو، اس لہو اس کے لیے اور نہیں ہے اس کے لیے، وَلَمْ یکن لَهُ کفوا احد، کفوا کہتے ہیں برابری کو کا، اس کے لیے کوئی برابری نہیں، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں، احد وہ صرف ایک ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کسی کو اللہ ماننا، اللہ کا بیٹا ماننا، اللہ کی بیٹی ماننا، یا اس کو کہنا کہ وہ کوئی بھی ایسی ہستی ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی کہ اس اللہ کے فیصلوں میں رکاوٹ آتی ہے، یہ دیکھو کتنا واضح ہے۔ یہی توحید ہے۔ اس کے برعکس جو ہے نا وہ توحید کا الٹ گیا شرک ہے۔ مسلمان کا یہ جو سورۃ اخلاص میں بتایا گیا ہے، مسلمان اس پہ کاربند ہے۔ باقی یہاں پر جو یہود و نصارہ نے ایک سازش کے تحت اس طرح کا یعنی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ بنایا کہ وہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، تو آپ سورۃ اخلاص میں دیکھ لو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور خدا کی قسم پورے اسلام میں یعنی قرآن میں، احادیث میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اقوال میں یا ان کے عمل میں ایک مثال، ایک حدیث، ایک ایسا یعنی کہ کوئی نقطہ نہیں ملتا کہ کسی کلمہ گو کو کسی نے مشرک کہا ہو۔ اب آپ دیکھو یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی شرک اگر آپ غیب میں کسی سے مانگتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتا ہے شرک۔ شرک غیب میں مانگنے سے نہیں ہوتا، شرک ہے چاہے وہ سامنے مانگو پھر بھی شرک ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں جی سامنے مانگنا شرک نہیں تو غیب میں مانگنا شرک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو شرک کا نظام ہے، بتوں سے جو مانگتے ہیں وہ سامنے مانگتے ہیں، وہ تو یعنی کہ سامنے مانگتے ہیں، حالانکہ شرک نہیں ہونا چاہیے نہیں، یہ شرک ہے۔ شرک ہے چاہے وہ غیب میں، اور دوسرا شرک جو اس جہان میں شرک ہمیشہ سے شرک ہی رہا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ اس وقت میں یہ بات شرک ہے اس میں نہیں شرک تھی، شروع سے ہی جو شرک ہے وہ شرک ہے، اور جو اس جہان میں شرک ہے وہ اگلے جہان میں بھی شرک ہوگا۔ مثلا سجدہ تعظیمی جو ہے یہ شروع سے شرک نہیں رہا، اور اب یہ کیا حرام ہے۔ اسی طرح یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا تعریف تو ساری میری ہے، آپ کسی اور کی کرو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شرک ہوگا۔ ہاں اگر شیطان کے سسٹم کی کرو گے تو وہ شرک ہوگا۔ شیطان کے سسٹم میں نے بتایا آپ کو کیا آتا ہے، شیطان آتا ہے، وہ انسان جو خدا بنے اللہ بنے وہ آتے ہیں، اور بتوں کا سلسلہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو قرآن میں واضح چیز ہے اسی کو کہنا چاہیے، تو مسلمانوں کو یعنی کہ مشرک نہیں بنتے۔ اور آپ کسی سے بھی یعنی کہ ہیلپ لے لیتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، یا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ من دون اللہ کے علاوہ وہ مانگتے تھے یا پکارتے تھے، تو خدا کی قسم آپ وہ چیک کرو، وہ شیطان کے سسٹم سے مانگتے تھے پکارتے تھے، تو شیطان کے سسٹم میں جتنی مرضی بھی پاور ہے اس سے مانگنا، اس کو پکارنا، کس کو وہ پکارتے تھے، بتوں کو مانگتے تھے اپنے خداؤں سے، چیک کر لو آپ۔ اس لیے مسلمان پہ جہاں توحید آ جاتی ہے ادھر شرک نہیں ہوتا۔ اور یہ تو احادیث میں ملتا ہے کہ سورۃ اخلاص جس نے پڑھی ہے، جس نے یہ کہا لائق ہے، اس کا شرک سے کوئی لنک نہیں۔ اور آج یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی فضا کا یعنی کہ نہیں رہی ہماری ادب والی مذہبی کوئی پروگرام ہوتا ہے
تو ادھر وہ لوگ جو خود سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے علم والوں سے ہیلپ نہیں لیتے تو وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے نا صالحین پہ لعن طعن کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ادھر یعنی کہ وہ شور شرابہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ آج کی اسی وجہ سے کسی کی بھی عزت نہیں رہی. میں کہتا ہوں کہ ایک زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، بدماش ہے، سنگر ہے، اس کو تو اس کی عزت محفوظ ہے. لیکن کوئی مذہبی انسان ہے جتنا مرضی نیک ہے، جیسا مرضی ہے، ایسا ایک طبقہ پیدا ہو گیا کہ وہ ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، وہ محفوظ نہیں. تو یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ معاذ اللہ یعنی کہ مسلمانوں کو فرقے کہہ کے تو کوئی لعن طعن کر رہا ہے، کوئی کسی طرح مشرک کہہ کے کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی یعنی کہ بری بات ہے. مسلمان کو جو مشرک دیکھیں نا، مسلمان کو مشرک کہنا تو ہمارے دور کی اگر بات کرو تو آپ یعنی تصانیف پڑھو، وہ قادیانی مرزائی لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا. اور ان کے لانچر آپ دیکھ لو کون ہیں. تو ابھی انہی کی نہج پہ یا یہ جو جب سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والے جو لوگ تھے انہوں نے مشرک کہا. تو یہ شرک نہیں ہے. شرک جو سورۃ اخلاص میں خدا کی قسم ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ بڑے فخر سے حدیث سناتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بنانا. آپ دیکھو کہ کتنی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے. آپ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جائیں تو ادھر تو رش ہی رش ہے. دن رات کا کوئی وقت ہی ایسا نہیں کہ جہاں پہ لوگ نہیں آتے، ظاہر ہی نہیں آتے. تو کیا آپ اس کو میلہ کہو گے؟ معاذ اللہ. میلے سے مراد وہی میلہ ہے جو یہودی جو ہے نا اپنے بڑوں کی قبروں کے اوپر ایک رسم کیا کرتے تھے، ناچتے تھے اور جشن مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ وہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اسی طرح بنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا. تو یہ سب سے بڑا دشمن کا ہتھیار ہے کہ مسلمانوں کو مشرک کہنا. اللہ تعالیٰ پناہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین.